سفر کر بلا تمام ہوا عزیزو جب سفر کر بلا تمام ہوا بپا فرات پہ پھر خیمہ امام ہوا چہار سمت لائنوں کا ازدحام ہوا قریب شام یہ حکم امیر شام ہوا اٹھاؤ فاطمہ کے نور عین کا جدا فرات سے کر دو حسین کا خیمہ عزیزو جب سفر کر بلا گھر کو چھوڑا شاہ نے جنگل بسانے کے لیے گھر کو چھوڑا شاہ نے جنگل بسانے جنگل بسانے کے لیے حال پر شبیر کے روتی ہے روح فاطمہ حال پر شبیر کے روتی ہے روح صبر یہ تھا مرگ پر اکبر نے جب باندھے کمر صبر یہ تھا مرگ پر اکبر نے جب باندھے کمر شہ نے الٹی آستی لاشا اٹھانے کے لیے گھر کو چھوڑا شاہ نے کہتے تھے شہ قبر اے اصغر مبارک ہو تمہیں کہتے تھے شہ قبر مبارک ہو تمہیں اب یہاں کوئی نہ آئے
جب کربلا میں داخل شاہدی ہوا، جب کربلا میں داخل شاہدی ہوا، کرب و بلا نمونہ خلد بری ہوا، سر جھک گیا فلک کا وہ عوج زمیں ہوا، خورشید میں حسن حسین حضی ہوا، پایا فروغ نیر دیگ ظہور سے، جنگل کو چاند لگ گئے چہرے کے نور سے، بولے فرس کو روک کے شاہ فلک وقا، منزل پہ ہم پہنچ گئے احسان کردگار، آگے نہ اب بڑھائے کوئی یاد راہ، یہ وہ زمین ہے جس کے لیے دل تھا بے قرار، یہ وہ زمین ہے جس کے لیے دل تھا بے قرار، قربان اس مکان سعادت نشان پایا دورے مراد، بڑے خاک چھانگے، اترو مسافروں کے سفر ہو چکا تمام، کچھ اب نہ ہوگا حشر تلک ہے یہی مقتل، یہی زمین ہے یہی مقتل، اونٹوں سے بار اتار کے برپا کرو خیام، اونٹوں سے بار اتار کے برپا کرو خیام، بستر لگاؤ شوق سے اس عرض پاک پر، چھڑکا ہوا ہے آبے بقایا کی خاک پر، اترا یہ کہہ کے کشتی امت کا ناخدا، جتنے سوار تھے وہ ہوئے سب پیادہ، حضرت نے مسکرا کے یہ ہر ایک سے کہا، دیکھو تو کیا ترائی ہے، کیا نہر کیا فضا، دیکھو تو کیا ترائی ہے، کیا نہر کیا فضا، اکبر شگفتہ ہو گئے صحرا کو دیکھ کر، عباس جو منے لگے دریا کو دیکھ کر، ہے منکشف امام پہ احوال بحر و حق نے کیا ہے واقف اسرار خشک و تر، صدمہ ہے دل پہ کیا میں کہوں تم سے یہ قبضہ تمہارا تا بقیامت ہے نہر پر، قبضہ تمہارا تا بقیامت ہے نہر پر، دولت لٹے گی یہاں اسد کردگار کی، بھیا یہی جگہ ہے تمہارے مزار کی، سچ ہے کہ ہاتھ آپ کے آئی ہے کیا جگہ،
को भाई है क्या जग ठंडी हवा में सोने को पाए है क्या जगे क्या सब्ज़ क्या नफीस तराई है क्या जग लंगर हो तुम लजात के कश्ती के वास्ते लाजिम है कुर्ब नहर बहेश्ते के वास्ते अब आओ अपनी कब्र की जा हम तुम्हें दिखा अब आओ अपनी कब्र की जा हम तुम्हें दिखा मकतल में नस्ल भी नहीं साया कहाँ सिला किस्मत में ये लिखा है कि जहरा की धूप 40 रोज तक न कफन और न कब्र 40 रोज तक न कफन और न कब्र मैदान हो और लाशें हुसैन गरीब हो भाई करीब हो ना तराए करीब हो जब करबला में नारे सलवात। सलामुन अलैकुम हज़रात मोमिनीन। मैं मोहम्मद रिजवी आज आपके सामने जनाब अब्बास की शान में एक शेर पढ़ना चाहूँगा। शायद फरमाइएगा बतौर ख़ास कि अब्बास की तलवार है अब्बास के बाजू, अब्बास की तलवार है अब्बास के बाजू, शब्बीर का इनकार है अब्बास के बाजू, शब्बीर का इनकार है अब्बास के बाजू, बाजू मेरे अब्बास के रोको के कहाँ तक, बाजू मेरे अब्बास के रोको के कहाँ तक, ये सारे अज़ादार हैं अब्बास के बाजू, ये सारे अज़ादार हैं अब्बास के बाजू। नारे सलवात। अली का चाहने वाला बड़ा खुद्दार होता है, अली का चाहने वाला बड़ा खुद्दार होता है, ये अपनी मुफलिसी में रह के इज्जतदार होता है, ये अपनी मुफलिसी में रह के इज्जतदार होता है। अज़ादारों के बच्चे करके मातम ये बताते हैं, अज़ादारों के बच्चे करके मातम ये बताते हैं, हलाली खून जिसका है वो मातमदार होता है, हलाली खून जिसका है वो मातमदार होता है। नारे सलवात। एक बार दुरूद पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। बैतुल-ए-इस्लाम के हवाले से तक़ाबुल क्या करेगा ये जहाँ शबीरो शबर से, तक़ाबुल क्या करेगा ये जहाँ शबीरो शबर से, नबी के घर से मादर हैं
پدر اللہ کے گھر سے، نبی کے گھر سے مادر ہیں، پدر اللہ کے گھر سے، تو علی کے گھر کے بچے بھی علی سی شان رکھتے ہیں، علی کے گھر کے بچے بھی علی سی شان رکھتے ہیں، کبھی خاموش رہ سکتے نہیں کفار کے ڈر سے، کبھی خاموش رہ سکتے نہیں کفار کے ڈر سے، کبھی تو جرینے مشک بھر کر نہر کی جانب نہیں دیکھا، جرینے مشک بھر کر نہر کی جانب نہیں دیکھا، شکست پاش دریا کو ہوئی پیاسے سمندر سے، شکست پاش دریا کو ہوئی پیاسے سمندر سے، بندھا ہے جب سے رومال جناب فاطمہ سر پر، بندھا ہے جب سے رومال جناب فاطمہ سر پر، لپٹ جاتی ہے جنت خود بخود حر کے مقدر سے، لپٹ جاتی ہے جنت خود بخود حر کے مقدر سے، اور اذان صبح عاشوراء مؤذن تیرا زندہ ہے، اذان صبح عاشوراء مؤذن تیرا زندہ ہے، مہک اکبر کی آتی ہے ہمیں اللہ اکبر سے، مہک اکبر کی آتی ہے ہمیں اللہ اکبر سے، اور سرے دربار ظالم سبط اکبر نے یہ فرمایا، سرے دربار ظالم سبط اکبر نے یہ فرمایا، اترو غاصب منبر میرے بابا کے منبر سے، اتر اے غاصب منبر میرے بابا کے منبر سے، اور تضمین دیکھیں گے کہ معین الدین چشتی کیوں نہ ان کو دیں پناہ لکھیں، معین الدین چشتی کیوں نہ ان کو دیں پناہ لکھیں، حیات نو ملی اسلام کو سبتے پیمبر سے،
حیات نو ملی اسلام کو، سبت پیمبر سے تقابل کیا کرے گا یہ جہاں شبیر و شبر سے نبی کے گھر سے مادر ہیں پدر اللہ کے گھر سے۔ درود پڑھتے محمد و آل محمد۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، خیر المبشرین والمنذرین، شفیع المذنبین، الذی بعثہ رحمة للعالمین، سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حضرات، اس دنیا میں جتنے انسان پائے جاتے ہیں، چاہے وہ کسی قوم، کسی قبیلے، کسی ملک یا کسی ملت سے تعلق رکھتے ہوں، ہر شخص کی کچھ خواہشات اور کچھ تمنائیں ہوتی ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ بچہ جسے ابھی نیک و بد کی تمیز بھی نہیں ہوتی، اس کی بھی کچھ تمنائیں ہوتی، لیکن جیسے جیسے بچپن سے نکل کر جوانی اور ضعیفی کی منزلوں تک پہنچتا رہتا ہے، ویسے ویسے خواہشات اور تمناؤں میں بھی فرق پیدا ہوتا چلا جاتا ہے۔ کسی عمر میں ہو نہ ہو، مگر جوانی میں کم از کم ہر آدمی کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا صاحب اقتدار میں بن جاؤں۔ دنیا کا سب سے بڑا صاحب دولت میں بن جاؤں۔ دنیا کا سب سے بڑا آبرومند میں بن جاؤں۔ اب آپ میری بات سے کہاں تک اتفاق رکھتے ہیں یہ تو آپ جانیں، مگر میرا خیال تو یہی ہے۔
کہ دنیا کا سب سے بڑا دولت مند بننا چاہتا ہے انسان، سب سے بڑا حاکم اور سب سے بڑا صاحب اقتدار بننا چاہتا ہے، سب سے بڑا آبرو مند بننا چاہتا ہے، عزت دار بننا چاہتا ہے۔ اب اس کے لیے اسے کیا کچھ کرنا پڑے یہ سوچتا ہی نہیں ہے کہ مجھے اس راہ میں قدم اٹھانے کے لیے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، بلکہ وہ کرتا چلا جاتا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ اگر اقتدار حاصل کرنے کے لیے کسی کی جان بھی لینے کی ضرورت پڑے تو وہ لے لیتا ہے، حالانکہ جان دینے کا اسے اختیار نہیں ہے، تو لینے کا اختیار کہاں سے آ گیا؟ جان لینے کا اختیار تو اسی کو ہے جس نے جان عطا کی ہے، دی ہے۔ اسی لیے اس نے کہا کہ من قتلا نفسن، ایک انسان کو اگر کوئی بلا وجہ قتل کر ڈالے، اب یہ بلا وجہ میں ذرا تھوڑی سی تاکید سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قتل کرنے والا کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ میں نے بلا وجہ قتل کر دیا، وجہ تو کوئی نہ کوئی ہوتی ہے، وجہ سے ہی قتل کرتا ہے، مگر وہ وجہ ہماری نظر میں اور ہے، اللہ کی نظر میں اور ہے۔ وہ جو کہہ رہا ہے کہ بلا وجہ قتل کر ڈالا، تو یہ ہماری بنائی ہوئی وجہ نہیں، بلکہ اس کی نظر میں جو وجہ ہو۔ وجہ کیا اس کی نظر میں ہو سکتی ہے؟ مثلا یہ کہ اگر وہ لشکر اسلام ہی کو قتل کرنا چاہتا ہے، اسلام کی بیخکنی کرنا چاہتا ہے، خانہ کعبہ پہ مثلا لے کر ہاتھیوں کا لشکر آ گیا، تو ایسے آدمی کو تو قتل کرنا لازم ہو جائے گا۔ لیکن صاحب کہا کہ مکان تو انہی کے دادا کا تھا، مگر ہمارے والد نے ناجائز مقدمہ لڑ کر جھوٹی گواہیاں دلا کر حاصل کر لیا تھا، اور اب پھر جو انہوں نے مجھ سے چھینا تو میں نے قتل کر ڈالا۔ تو یہ ہم نے جو حاصل کیا تھا مقدمہ لڑ کر مکان، وہ انہوں نے ہم سے چھیننا چاہا، اس لیے میں نے قتل کر دیا۔ وجہ تو ہے، بلا وجہ قتل نہیں کیا ہے، لیکن کیا اللہ کی نظر میں یہ وجہ قابل قبول ہے؟ اللہ کی نظر میں وجہ قابل قبول نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ اگر تم نے بلا وجہ کسی کو قتل کر دیا، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اتنا بڑا جرم کیا کہ جیسے ساری دنیا کے انسانوں کو قتل کر دیا۔ ایک انسان کو قتل کرنے کا اتنا بڑا جرم ہے کہ جیسے ساری دنیا کے انسانوں کو قتل کر دیا۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اگر اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہو تو لوگوں کو حیات دے کر اقتدار حاصل کرنے کی کوشش کرو، جان لے کر اقتدار حاصل کرنے کی کوشش نہ کرو۔ مگر انسان چاہتا ہے کہ میں اقتدار حاصل کرنے کے لیے چاہے جان بھی لینا پڑے تو لے لوں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ میری بات سے اتفاق نہ کریں کہ جب میں آپ کو لے کے چلوں گا تاریخ کی طرف تو آپ یقیناً میری بات کی تصدیق بھی فرمائیں گے، تائید بھی فرمائیں گے۔ کیا تاریخ اس بات کی شاہد نہیں ہے کہ عرب کے ایک غنڈے نے اقتدار حاصل کرنے کے لیے ایک شریف گھرانے کے شریف بچے کی جان لے لی؟ تاریخ اس بات کی شاہد ہے، بھلے ہی آپ وہاں تک پہنچیں یا نہ پہنچیں، مگر تاریخ نے تو یہ الفاظ لکھ دیے۔ اب اقتدار حاصل کرنا چاہتا، دنیا کا سب سے بڑا اقتدار مجھے مل جائے، دنیا کی سب سے بڑی دولت مجھے مل جائے، دنیا کا سب سے بڑا ابرومند میں بن جاؤں۔ میرے دل میں بھی تمنا ہے، آپ کے دل میں بھی خواہش ہے، ہر ایک کے دل میں یہ آرزو ہے۔ اب یہ بتائیے کہ سب سے بڑا ابرومند اللہ آپ کو بنائے یا مجھے بنائے؟ دنیا کی سب سے زیادہ دولت مجھے عطا کرے یا آپ کو عطا کرے؟ دنیا کا سب سے بڑا ابرومند، سب سے بڑا دولت مند، سب سے بڑا صاحب اقتدار اللہ کسے بنائے، آپ کو یا مجھے؟ اگر مجھے بناتا ہے تو آپ دن رات شکوہ کر رہے اللہ نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا، بھلے ہی اس نے انصاف کر کے مجھے دیا ہو، مگر آپ اس کو نہیں سمجھ پا رہے، اس لیے آپ اس سے شاکی ہیں۔ اور اگر آپ کو نہیں، مجھے نہیں، آپ کو مل گیا تو اب ساری زندگی میں شکوہ کر رہا ہوں
کہ اللہ نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، اقتدار انہیں دے دیا، دولت انہیں دے دی، عزت انہیں دے دی، آبرو انہیں دے دی، سب کچھ انہیں دے دیا۔ اب مجھے بتائیے کہ اللہ کسے عطا کرے اور کسے عطا نہ کرے؟ اللہ کسے دے؟ ہم میں سب سے بڑا آبرو مند کون ہو جائے، ہم میں سب سے بڑا صاحب اقتدار کون ہو جائے، ہم میں سب سے بڑا صاحب عزت کون ہو جائے، ہم میں سب سے بڑا صاحب دولت کون ہو جائے، یہ فیصلہ کیسے ہو؟ خواہش ہر ایک کی ہے، تمنا ہر ایک کی ہے، آرزو ہر ایک کی ہے۔ اللہ نے کہا میں تمہارا امتحان لوں گا، اگر تم امتحان میں کامیاب ہو گئے عزت میں عطا کر دوں گا، دولت میں عطا کروں گا، اقتدار میں عطا کروں گا۔ پالنے والے ہم سے کیسے تو امتحان لے گا، آزمائش کیسے کرے گا؟ کہا کہ تمہارا وہ سرے پر غرور جس میں ہر طرح کا تکبر بھرا ہوا ہے، گھمنڈ بھرا ہوا ہے، غرور بھرا ہوا ہے، تم جس کو کسی کے سامنے جھکانا نہیں چاہتے، میں دیکھوں گا اسے میرے سامنے کتنی مرتبہ جھکاتے ہو، کس طرح جھکاتے ہو، کس انداز میں جھکاتے ہو۔ جتنا تم اسے جھکاتے چلے جاؤ گے میں اسے اٹھاتا چلا جاؤں گا، میں اسے بلند کرتا چلا جاؤں گا۔ لیکن عزیزو، جب ہم نے سر کو جھکانا شروع کیا تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کو 100% نمبر مل جائے۔ کوئی 50% تک پہنچا، کوئی 60% تک پہنچا، کوئی 80% تک پہنچا، ابھی مشیت راضی نہ ہوئی۔ لیکن جو 100% تک حاصل کر گیا نمبر، اسے قدرت نے خود کہا قم اللیل الا قلیلا، راتوں کو عبادت تو کیا کرو مگر اتنی عبادت نہیں کہ تمہارے پیروں پر ورم آ جائے، تمہارے پیروں پہ ورم آ جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 50% عبادت کرنے والا صاحب اقتدار ہو سکتا ہے مگر 50% اقتدار ملے گا، 100% اقتدار نہیں مل سکتا۔ 50% نمبر حاصل کرنے والا 50% عزت حاصل کر سکتا ہے، 100% کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ 50% عبادت کرنے والا 50% دولت حاصل کر سکتا ہے مگر 100% کے نمبر حاصل نہیں کر سکتا۔ 100% عبادت کرنے والا ہی 100% عزت کا مالک ہوگا، 100% عبادت کرنے والا ہی 100% اقتدار کا مالک ہوگا، 100% عبادت کرنے والا ہی 100% آبرو کا مالک ہوگا۔ معبود تلاش کرنا پڑے گا ہمیں، بتا کہ وہ کون ہے۔ قدرت نے کہا تمہارے ہی درمیان ہے، تمہارے ہی درمیان ہے، بتانا میرا کام ہے، منزل تک پہنچنا تمہارا کام ہے۔ کہا کہ دیکھو میں نے سب کو ایک خاک سے پیدا کیا ہے مگر کچھ ایسے ہیں جنہیں اس خاک سے پیدا نہیں کیا، میں نے انہیں الگ امتیاز عطا کیا ہے، درجات عطا کیے ہیں، بلندیاں عطا کی ہیں۔ جب میں نے انہیں بلندیاں عطا کر دیں، میں نے انہیں درجات عطا کر دیے تو انہوں نے اپنے کو اس طرح سے میرے سامنے جھکایا، اس طرح سے انہوں نے اپنے سر کو میری بارگاہ میں سجدے میں رکھ دیا کہ مجھے خود کہنا پڑا قم اللیل الا قلیلا، راتوں کو عبادت تو کرو مگر اتنی نہیں کہ پیروں پہ ورم آ جائے۔ یہ پیروں پہ ورم آنے کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر خدا نے اتنی عبادتیں کی، اتنی عبادتیں کی کہ پیروں پہ ورم آ گیا۔ اب بھی سمجھ میں نہ آیا کہ پیغمبر جیسا اپنے کو کہنا یہ سوائے حماقت کے کچھ نہیں، بھلا ہم ایک مرتبہ سجدہ نہ کرے اور پیغمبر اتنے سجدے کرے کہ پیروں پر ورم آ جائے، قدرت کو کہنا پڑے اتنی عبادت نہ کرنا۔ بھلا جب ہمارا سجدہ پیغمبر کے سجدے کے برابر نہیں ہو سکتا تو ہم پیغمبر کے برابر کہاں ہو سکتے ہیں؟ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ اس لیے قدرت نے کہا کہ میں نے کچھ افراد پیدا کیے، ایسے افراد پیدا کیے ہیں جن کے سجدے بے نظیر، جن کی عبادتیں بے نظیر، جن کی سخاوتیں بے نظیر، جن کی نجابتیں بے نظیر، جن کی طہارتیں بے نظیر، جن کی شرافتیں بے نظیر۔ جس میدان میں دیکھو، اگر علم کی منزل آئے تو کہتے ہیں کہ پوچھنا چاہو، جو پوچھنا چاہو پوچھ لو۔ اگر عبادت کی منزل میں آئے تو میری زبان پہ آئے کہ اتنی عبادت نہ کرو۔ اگر سخاوت کی منزل میں آئے تو اپنے آگے کا رکھا ہوا کھانا، جسے کھانا چاہتا ہے آدمی، سائل کو دے دیں۔ میں نے کل یہ جملہ عرض کیا تھا، ذرا اس جملے کو اپنے سامنے گویا لکھ کر غور کر کے دیکھیں کہ کبھی ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ نہیں۔
سال میں اگر 365 دن ہوتے ہیں تو کم از کم 365 ہی مجلسیں ہم سن لیتے ہیں. کم سے کم ایک مجلس کا روزانہ کا اوسط آ جاتا ہے، اس لیے کبھی 2 سنی، کبھی 4 سنی، کبھی 1 بھی نہ سنی. تو 365 اگر دن ہوتے ہیں تو 365 مجلسیں ہم سن لیتے ہیں. لیکن ان 365 مجلسیں سننے کے بعد کیا ہمارے اندر اتنا جذبہ پیدا ہوا کہ ہم اپنے سامنے کا رکھا ہوا کھانا اگر بر وقت سائل آ جائے تو اسے اٹھا کر دے دیں اور ہم فاقے پہ فاقہ رکھ لیں، روزے پہ روزہ رکھ لیں؟ نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے تو کتنا غلط ہے، کتنا صحیح ہے. مولا نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں تم نہیں کر سکتے. اس کا مطلب یہ کہ اگر ہم نہیں کر سکتے تو غلط بھی نہیں ہے. میں جانتا ہوں تم نہیں کر سکتے، لیکن نیکی میں تو تم میرا ساتھ دے سکتے ہو. نیکی میں ساتھ دے سکتے ہو کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم اپنے آگے کا رکھا ہوا کھانا اٹھا کر نہیں دے سکتے تو کم از کم تمہارے دل میں یہ جذبہ تو ہونا چاہیے. بس اس جذبے پر اللہ جزا دے دے گا. اس جذبے پر اللہ جزا دے دے گا کہ تمہارے دل میں یہ جذبہ ہے کہ اگر ہمارے بس میں ہوتا، ہمارے اختیار میں ہوتا تو ہم اپنے آگے کا رکھا ہوا کھانا دے دیتے. اللہ تمہیں اسی پر جزا دے دے گا. لیکن بجائے اس کے دوسرے کے منہ سے لقمہ چھیننا چاہو اور پھر اہل بیت والے کہلانا چاہو. دوسرے کے منہ سے لقمہ چھیننے کے بعد اہل بیت والا نہیں بنتا، بلکہ اپنے منہ کا لقمہ دوسرے کے حوالے کرنے کے بعد کبھی بوزر بن جاتا ہے، کبھی سلمان بن جاتا ہے، کبھی مقداد بن جاتا ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. نازیزو کل میں نے عرض کیا تھا کہ اپنے اندر ایک تغیر اور تبدیلی لانے کا نام ہے کربلا. ہم جو 1400 سال سے اس تاریخ کربلا کو دہرا رہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ بس آئیں بیٹھیں اور چلے جائیں. کسی نے مرثیہ پڑھا، کسی نے مجلس پڑھ دی، کسی نے نوحہ پڑھا، تبرک کھایا اور چلے گئے. نہیں، یہ مجلسیں اس لیے منعقد کی جاتی ہیں کہ ہم اپنے اندر ایک تغیر پیدا کریں. مجلسیں مجلس نہیں بلکہ تحریک ہیں. اور تحریک کب پیدا ہوتی ہے؟ جب انسان قرآن اور اہل بیت سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے. جتنا قریب ہوتا ہے اتنا ہی انسان میں تغیر پیدا ہوتا چلا جاتا ہے. ہو سکتا ہے ساری زندگی تلاوت قرآن کرتا رہے، سارے دن پڑھے، ساری رات تلاوت کرے، کئی مرتبہ قرآن مجید ختم کر لے اور اسے قرآن کوئی فائدہ نہ دے. ہو سکتا ہے ایک آیت قرآن مجید کی اس کے لیے راہنما بن جائے. مولا کائنات علیہ السلام میں چاہنے والا ساتھ میں گزر رہا ہے اور ایک مرتبہ ٹھہر کر سنتے ہوئے محسوس کیا تو آپ نے فرمایا کیا سوچ رہے ہو، کیا کھڑے ہو گئے؟ کہ یا علی دیکھے تو صحیح کتنے پیارے انداز میں تلاوت قرآن کر رہا ہے. مولا سے کہہ رہا ہے چاہنے والا، یا علی دیکھے تو صحیح کتنے پیارے انداز میں تلاوت قرآن کر رہا ہے. آپ نے ایک مرتبہ مسکرا کے دیکھا اور مسکرا کے دیکھتے فرماتے چلو چلو آگے بڑھو، اسے تلاوت قرآن کوئی فائدہ نہ دے گی. کون ہے؟ قرآن پڑھنے والا، بہترین انداز میں قرآن کی تلاوت کرنے والا، بہترین لب و لہجے میں تلاوت قرآن کرنے والا. مگر مولا فرماتے اسے تلاوت قرآن کوئی فائدہ نہ دے گی. سن تو لیا، مولا کا فرمان ہے، یقین ہے، چاہنے والا ہے، غیر نہیں ہے، یقین رکھتا ہے. مگر پھر بھی دل میں خیال آیا قرآن مجید کی تلاوت کا تو شرف ہم نے انہی سے یہ سنا ہے، پیغمبر اکرم سے یہ سنا ہے کہ جس گھر میں تلاوت قرآن ہوتی ہے وہ گھر آسمان پر، زمین کی طرف سے آسمان پر ایسے چمکتا ہے جیسے زمین والے آسمان کے تاروں کو دیکھتے ہیں اور آسمان کی مخلوق پوچھتی ہے بارگاہ خدا میں پالنے والے یہ کون سی شے ہے جو زمین پر ایسی چمک رہی ہے؟ آواز قدرت آتی ہے یہ میرے اس بندے کا گھر ہے جس میں تلاوت قرآن ہو رہی. یہ چونکہ بات تلاوت قرآن کی تھی اس لیے اتنے سناٹے میں سماعت فرما لی، اس لیے کہ شاید
ہم میں سے کچھ ایسے بھی ہو سکتے ہیں جنہوں نے قرآن مجید پڑھا ہی نہ ہو. اگر پڑھ لیا ہے تو پڑھنے کے بعد تلاوت بھی نہ کرتے ہوں. تلاوت بھی نہ کرتے ہوں. میں نے کل عرض کیا تھا کہ کڑوی کڑوی باتیں، تو تھوڑی تھوڑی کڑوی کڑوی باتیں تو مجھے فضائل کے کیپسول میں لپیٹ کر دینا ہے. جانتے نا آپ سب کہ جو کڑوی دوا ہوتی ہے اسے کیپسول میں ڈاکٹر دیتا ہے کہ یہ اتر جائے، پھر بعد میں چاہے کچھ بھی ہو نتیجہ تو اچھا نکلے گا ہی. تو میں وہ بعد والی باتیں پہلے کہہ رہا ہوں. سوچئے، غور کیجئے، جس نے قرآن مجید کی تلاوت ہی نہ کی اس نے قرآن پڑھا کیا؟ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، مولا کا فرمان میں آپ کو سناتا ہوں. امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہمارا چاہنے والا وہ ہے، ہمارا چاہنے والا وہ ہے، ہمارا ماننے والا وہ ہے کہ جو کم از کم روزانہ 50 آیات قرآن کی تلاوت کرتا ہو. روزانہ کم از کم 50 آیات قرآن کی تلاوت کرتا ہو، تب وہ اپنے کو ہمارا ماننے والا کہے. ہمارے اندر ایک عیب یہ ہے کہ جب ہم کوئی اس طرح کی بات سنتے ہیں تو اپنے برابر والے کی طرف دیکھتے ہیں، شاید یہ نہیں پڑھتے، شاید یہ نہیں پڑھتے. نہیں، بجائے اس کے کہ ہم دائیں بائیں دیکھیں. اسلام میں دائیں بائیں دیکھنے کا کوئی تصور نہیں ہے. صراط مستقیم بالکل سامنے ہے، بالکل سامنے صراط مستقیم ہے. اپنے بارے میں ہمیں سوچنا ہے کہ ہم تلاوت قرآن کرتے ہیں یا نہیں. عزیزو، اس حدیث کی روشنی میں اگر 50 آیات قرآن کی تلاوت کم از کم روزانہ نہ کرتا ہو تو امام فرماتے ہمارا چاہنے والا نہیں ہے. ہمیں دوسرے کے بارے میں نہیں، ہمیں اپنے بارے میں سوچنا ہے کہ ہمارا شمار امام کے چاہنے والوں میں ہوگا یا نہ چاہنے والوں میں ہوگا. امام کیا فرماتے ہیں؟ چلو بڑھو آگے، اسے تلاوت قرآن کوئی فائدہ نہ دے گی. امام نے فرمایا یقین رکھتا ہے، پیرو ہے امام کا، تابع ہے، یقین ہے، لیکن پھر بھی تردد میں ہے. یہ کیا؟ تلاوت قرآن سے تو گھر بھی نورانی ہو جاتا ہے، چہرہ نورانی ہو جاتا ہے، دل نورانی ہو جاتا ہے. یہ کیا فرما دیا؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے آیا اور آ کے کہتا بھائی کب سے تلاوت قرآن کر رہے ہو؟ کہا میں نے تو جب سے شعور حاصل کیا، جب سے شعور حاصل کیا ہے تب سے تلاوت قرآن کر رہا ہوں. کہا اچھا، تلاوت قرآن اس وقت سے کر رہے ہو، یہ تو بتاؤ اس میں آیہ مودت کہاں ہے؟ کہا آیہ مودت یہ کیا چیز ہے؟ کہا یہ بتاؤ اس میں آیہ تطہیر کہاں ہے؟ کہا کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کہا اچھا یہ تو بتاؤ آیہ مباہلہ کہاں ہے؟ کہا کیا بہک گئے ہو؟ ارے سارا قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ امتیاز دینے کا مطلب کیا ہے؟ سارا قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ امتیاز دینے کا مطلب کیا ہے؟ فوراً پلٹا، مولانا مسکرا کے پوچھا اطمینان ہوا کہ نہیں؟ اطمینان ہوا کہ نہیں؟ مولا یقین تھا؟ کہ میں تو پہلے ہی کہہ رہا ہوں، میں نے یہ نہیں کہا کہ ایمان آیا کہ نہیں، میں نے یہ نہیں کہا کہ ایمان آیا کہ نہیں، بلکہ میں تم سے پوچھ رہا ہوں یقین ہوا، اطمینان ہوا کہ نہیں؟ کہاں مولا اطمینان ہو گیا؟ کہ تمہاری خطا نہیں ہے. ابراہیم نے بھی جب مردوں کو دیکھا تھا، رب ارنی کیف تحیی الموتی، پالنے والے یہ تو بتا مردوں کو زندہ کیسے کرے گا؟ اسے تو کچھ صحرائی حیوانات کھا رہے، کچھ دریائی حیوانات کھا رہے. آواز قدرت آئی تھی اولم تؤمنوا، کیا تمہارا ایمان نہیں ہے؟ قال بلا، ایمان تو ہے. کہا پھر کیا چاہتے ہو؟ کہ لیطمئن قلبی، ایمان ہے، اطمینان قلب چاہتا ہوں. تمہاری خطا نہیں ہے، ابراہیم کے پاس بھی ایمان تھا، اطمینان چاہ رہے تھے، اطمینان چاہ رہے تھے. اطمینان حاصل ہو گیا؟ کہاں مولا حاصل ہو گیا؟ کہا میں نے تو پہلے ہی کہا تھا
کہ اسے تلاوت قرآن فائدہ نہ دے گی. میں نے عرض کیا تھا نا کہ ساری زندگی تلاوت قرآن کرتا رہے مگر تلاوت قرآن فائدہ نہیں دیتی بلکہ حدیث بڑھ کر سہارا دیتی ہے. ربا تعالی القرآن والقرآن یلعنہ. کچھ ایسے بھی قاریان قرآن ہیں جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہتے ہیں, قرآن خود ان پہ لعنت کرتا رہتا ہے. کہ وہ کون ہے جن پر قرآن لعنت کرتا ہو؟ کہ وہ ہیں جن کے دل میں بغض اہل بیت ہوتا ہے, زبان پر تلاوت قرآن ہوتی ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. لیکن جب فائدہ دے, رہنمائی کرے, تو قرآن مجید کے پورے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک آیت کافی ہو سکتی ہے رہنمائی کے لیے, ایک آیت کافی ہو سکتی ہے. سورہ حدید دیکھیا, الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. قرآن مجید نے کیا کہا کہ اب بھی وہ وقت نہیں آیا؟ کس کے لیے کہہ رہا؟ للذین آمنوا, صاحبان ایمان کے لیے. اب بھی وہ وقت نہیں آیا صاحبان ایمان کے لیے کہ ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ, کہ ان کے دل ذکر خدا کی طرف جھک جائیں. ایک آیت, تلاوت کرنے والا تلاوت کر رہا ہے, گزرنے والا گزر رہا, گزرتے ہوئے سن لیا, ٹھہر گیا, بڑھتے ہوئے قدم رک گئے, پلٹا, پلٹ کے کہتا بھائی ایک مرتبہ اور تلاوت کرو. پھر اس نے تلاوت کی, کہتا ابھی دل سیر نہیں ہوا اسی آیت کی, پھر تلاوت کرو. بار بار تلاوت کرائی, اور جیسے جیسے تلاوت کرنے والا تلاوت کر رہا ہے اس کا جسم لرز رہا ہے, جیسے جسم میں زلزلہ پیدا ہو گیا, لرز رہا ہے, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. پورا قرآن نہیں سنا ہے, ایک آیت, ایک آیت نے اتنا اثر کیا کہ جسم لرزنے لگا. بار بار کہتا تلاوت کرو, پھر تلاوت کرو, پھر تلاوت کرو. اور جب کئی بار تلاوت کر لی تو فوراً توبہ کی, شاید یہ آیت میرے ہی بارے میں آئی ہے, شاید یہ اللہ مجھے ہی متوجہ کر رہا ہے, میں اپنے سب کام چھوڑے دیتا ہوں. اب کام سنیں گے کیا؟ پہلا کام ہے ہفتہ وصول کرنا. ہفتہ تو وصول کیا ہوگا نا کسی نے بھی, جانتے تو ہوں گے آپ, کہ نہیں جانتے اس اصطلاح کو؟ وضاحت کروں اور بھی ہاں کہیں یا نہیں کہیں, آپ پہ کوئی بولنے پہ پابندی تھوڑا ہی ہے. ہاں جی, یہ اردو بول رہا ہوں میں, عربی فارسی تھوڑی بول رہا ہوں کہ آپ سمجھ ہی نہیں پا رہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. میں گزارش کر دوں آپ سے کہ مجلس کا مطلب یہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ آپ کو بولنے کا کوئی حق ہے ہی نہیں, حق سلب کر لیا گیا آپ سے بولنے کا. ہم چاہے غلط کہہ کے چلے جائیں چاہے صحیح کہہ کے چلے جائیں, آپ خاموش رہیں اور بولیں بھی تو سبحان اللہ کے علاوہ کچھ نہ بولیں, ایسا کچھ نہیں. حق تو دوران مجلس بھی سوال کرنے کا ہے. یہ کوئی نشست و برخاست تھوڑا ہی ہے, یہ احکام اسلامی کو پہنچانے کی ایک درسگاہ ہے. تو جو درس حاصل کر رہا ہے اسے حق ہے, بات سمجھ میں نہ آئے تو معلوم کر لے. اب میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہفتہ وصول کرنا ایک اصطلاح ہے, نہیں سمجھ رہے, یہ تو اردو زبان ہے, کوئی عربی فارسی تھوڑا ہی ہے. نہیں سمجھ رہے, ہم مولانا پڑھ کے چلے گئے, ہم سمجھے بھی نہیں, پتہ نہیں کیا ہفتہ, اتوار تھا, پیر تھا, منگل تھا, کیا تھا, کیسا ہفتہ. ارے بھئی اردو میں ہفتہ وصول کرنا بولا جاتا ہے اس آدمی کے لیے جو محلے سے, پڑوس سے, بازار سے زبردستی کچھ پیسہ لیتا ہے. اگر چین چاہتے ہو, سکون چاہتے ہو, آرام سے رہنا چاہتے ہو تو ہر ہفتے, ہر مہینے یا سال میں یا جتنے دن میں بھی طے ہو جائے ہمیں اتنا دینا ہے. آپ کی آمدنی ہو نہ ہو, آپ کو یہاں دکان چلانا ہے تو ہر ہفتے ہمیں 500 روپیہ دینا. یہ ہے ہفتہ وصول کرنا. ہوتے نا ہر شہر میں کچھ ایسے بدماش
کیا فتح یہ کہ آپ کا زید پور میں سارے ہی شریف ہیں، کوئی ایسا پیدا ہی نہیں ہوا ہے آج تک ہیں؟ دیکھیے نام آ گیا، وہ بھلے ہی کوئی بھی ہو، کوئی تو وصول کرتا ہے، بھائی اتنا ہی کہنا چاہیے کہ ہاں ہے، ورنہ وہ لڑ پڑے گا جس کا نام لیا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، ہیں؟ ہفتہ وصول کرنا ان کا کام تھا۔ یہ تفسیر میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، مجلس بھی وہی مجلس ہے جس میں تفسیر قرآن بیان ہو، حدیث بیان ہو، تفسیر بیان ہو، مجلس وہی ہے۔ تفسیر قرآن بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ پہلا کام ہے ہفتہ وصول کرنا، اتنے روپے روزانہ یا ہفتے میں یا مہینے میں ہمیں دینا ہے اگر دکان چلانا، اگر یہ کام یہاں کرنا ہے، ورنہ آپ یہاں سے چلے جائیے۔ ایک یہی کام نہیں ہے، دوسرا کام یہ کہ ادھر شام ہوئی ادھر جا کے سرے راہ کھڑے ہو گئے، لاؤ کیا لے کے آئے ہو۔ کرتے تھے کچھ لوگ ایسا کام یا نہیں؟ ان کا یہ بھی کام ہے۔ اتنا ہی نہیں ہے بلکہ راتوں کو جب سب سو جائیں تو یہ کسی کے بھی گھر میں دیوار کود کے داخل ہو گئے اور جو کچھ ملا سب باندھ کے لے آئے۔ ایک کام نہیں ہے، جتنے بھی لوٹ کھسوٹ کے طریقے ہیں وہ سارے کام یہ اختیار کیے ہوئے، لیکن ہے بڑا ہوشیار، یہ جتنا لوٹ کے لاتا ہے لکھ لیتا ہے۔ 15/2/2020 مثلا فلاں آدمی سے 500 روپے ہفتے کے لیے، 16/2/2020 میں فلاں بازار سے ایک آدمی کی دکان لوٹ کر 2000 حاصل کیے وغیرہ، اس طرح سے لکھ لیتا ہے۔ اب جب توبہ کی تو خیال آیا کہ یہ جو میں نے اب تک لوٹ کھسوٹ کے جمع کیا ہے اس کا کیا ہوگا۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ توبہ ہم بھی کرتے ہیں، دن رات توبہ کرتے ہیں۔ ہم نے تو نماز میں بھی دیکھا ہے، نماز ختم ہوئی بعض لوگوں کا طریقہ ہے توبہ جی، رخساروں پر 2 ہاتھ مارے توبہ، یہ توبہ ہو گئی۔ بعض لوگوں کا طریقہ ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا، بآواز بلند اللہ سے توبہ کر رہے ہیں یا ان بندوں کو سنا رہے ہیں کہ میں توبہ کر رہا ہوں؟ چلیے اگر سنا کے بھی توبہ کر لی تو یہ تو کم از کم طے ہو کہ کس چیز سے توبہ کر رہے ہیں۔ بھئی توبہ اس بات کی تھی کہ اب نماز نہیں چھوڑیں گے تو صبح کو بیدار ہونا پڑے گا، رات میں توبہ کی صبح کو پھر سوتے رہ گئے، یہ کیسی توبہ؟ اگر توبہ یہ کی تھی کہ اب ناجائز کسی کا مال ضبط نہیں کریں گے تو اگر گھر میں بھی رکھا ہوا تو واپس دینا پڑے گا۔ یہ کیسی توبہ ہے کہ مال پھر لوٹیں گے اور توبہ کرتے رہیں گے؟ یہ توبہ نہیں ہے۔ نہج البلاغہ پڑھیے، بد نصیب ہے وہ شیعہ جس کے گھر میں قرآن مجید نہ ہو، نہج البلاغہ نہ ہو، توضیح المسائل نہ ہو۔ یہ بد نصیب شیعہ ہے، اس لیے کہ انہی سے ہماری حیات بھی ہے، انہی سے ہماری موت بھی ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر۔ توبہ کرتا ہے، دن رات توبہ کر رہا ہے، رخساروں پہ 2 ہاتھ ملی، توبہ، یہ توبہ ہو گئی۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا، بآواز بلند کہہ لیا، توبہ ہو گئی۔ مولا فرماتے توبہ کرنے کا ایک طریقہ ہے، اگر اس طریقے کے مطابق توبہ کر رہے ہو تو توبہ ہے، ورنہ توبہ نہیں ہے۔ تم نے توبہ کا مذاق اڑایا۔ اب وہ توبہ کے طریقے کو آج ہی بیان کروں یا کل؟ اس لیے کہ آج تو پھنس گئے، کل تو آنا ہی نہیں ہے، آج ہی سن لیں جتنا سننا ہے۔ نہیں، میں یہ بات پوری کر دوں، وقت رہے گا تو آج، ورنہ پھر کل بیان کروں گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اس نے توبہ کر لی،
توبہ کیسے کی؟ میں نے عرض کیا کہ یہ کہہ رہا بار بار بھائی اور ایک مرتبہ تلاوت کر، اور ایک مرتبہ تلاوت کر، اور ایک مرتبہ تلاوت کر۔ جب بار بار تلاوت کرا لی، عالم کیا ہے کہ جسم کانپ رہا ہے، لرز رہا ہے، تھر تھرا رہا ہے۔ اس لرزتے ہوئے جسم کے ساتھ توبہ کی۔ توبہ کرنے کے بعد خیال آیا کہ جو کچھ اب تک لوٹا ہے، چھینا ہے، واپس کیا جائے۔ اگر نہ لکھا ہو تو واپس کیسے کرے؟ ہوشیار تھا، لکھتا تھا، اس لیے آیا، ڈائری اٹھائی، حساب کیا، یہ تو لاکھوں روپیہ بن رہا، یہ کیسے ادا ہوگا؟ عزیزو، واقعہ سننا آسان ہے، ہم بات سن لیتے ہیں سننے کے طور پر۔ آج مولوی صاحب نے یہ جو واقعہ بیان کیا نا، یہ مجھے تو بہت پسند آیا، یہ جو بات بیان کی تو بہت اچھی بات تھی، بس اسی حد تک ہے نا۔ بات سننے اور سنانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو اس منزل پر نہیں ہیں، ہم تو ایسے نہیں ہیں۔ اگر ہم ایسے ہیں تو ہم اپنے اندر تغیر پیدا کریں، تبدیلی پیدا کریں، تحرک پیدا کریں۔ اس نے حساب کیا تو لاکھوں کا حساب، توبہ کر رہا ہے، چاہتا ہے کہ مال سب کا واپس کر دے۔ توبہ کے شرائط میں ایک بات یہ بھی ہے، کسی کا چھینا ہوا ہے تو واپس کرو۔ اب جو حساب کیا تو لاکھوں کا حساب تھا۔ ہم بھی جب کبھی حساب کرنے بیٹھتے ہیں نا اور لاکھوں بن گئے تو کہو اتنا کیسے دیا جائے، سانس الٹی سیدھی ٹھنڈی گرم نکلنا شروع ہوئی۔ اور اب ہم نے توبہ کے لیے یہ سوچا یہ جو کئی سو ہے نا یہ ادا کر دیے جائیں، کئی سو اور کئی ہزار سے جب بات شروع ہو تو بس اللہ معاف کر دے گا، غفور و رحیم ہے۔ اللہ تو غفور و رحیم ہے، آپ کیا بالکل ہی بے حیا ہیں کہ بالکل آپ بے ایمان ہو گئے؟ وہ تو غفور و رحیم ہے، آپ کے دل میں کیا رمق ایمان باقی نہیں ہے؟ ہم توبہ کرتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی چیزیں دے کر توبہ کرنا چاہتے ہیں، جہاں بڑی کی بات آئی کہ اللہ غفور رحیم ہے، معاف کر دے گا۔ اللہ نے کہا نہیں، اگر معاملہ میرا ہو تو میں معاف کروں گا، لیکن اگر معاملہ بندے کا ہے تو جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا میں بھی معاف نہیں کروں گا۔ اب بندے کا معاملہ ہے، چھینا بندوں سے، اللہ سے نہیں چھینا ہے۔ حساب کیا، لاکھوں کا حساب بن رہا، آئے چلو بھائی معافی مانگنا ہے اللہ سے تو مال ادا کرنا ہے۔ ارے بھی وہ آپ کے ساتھ ایک مرتبہ حادثہ ہوا تھا نا، آپ رات میں 8 بجے آ رہے تھے زید پور کو اور وہ سڑک پہ آپ کا مال چھین لیا تھا، یاد ہے نا؟ کہا ہاں ہاں کیوں نہیں، میں کیسے بھول جاؤں گا۔ کہا جانتے ہو کون تھا؟ کہا نہیں یہ نہیں معلوم، اندھیرے میں پہچانا نہیں۔ کہا بھائی میں ہی تھا۔ اس کی آواز وہاں تک نہیں جا رہی کیا؟ جا رہی ہے؟ اگر جا رہی ہے تو پھر وہاں آواز دوسری کیوں شروع ہو رہی ہے؟ بھئی جہاں تک یہ آواز جا رہی وہاں تک تو سن لیں، سماعت فرما لیں۔ موبائل میری بھی جیب میں، بولے گا نہیں 10 دن انشاءاللہ۔ یہ بولے گا بھی تو ایسے اندر اندر جیسے مجھے دل میں کوئی برا کہہ رہا ہو۔ غور فرمایا آپ نے؟ جیسے اس وقت مجھے کوئی دل میں برا کہہ رہا ہو، زبان سے نہیں کہہ رہا، ایسے میرا موبائل بولے گا بھی تو دل میں بولے گا، یہی ہے جیب میں میرے پاس، بولے گا بھی تو دل میں بولے گا، زبان سے نہیں۔ گزارش یہ ہے کہ جب مجلس میں تشریف فرما ہو تو موبائل کی آواز بند کر لیا کریں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آنے کے بعد کہتے یاد ہے وہ واقعہ؟ کہا میں کیسے بھول جاؤں گا؟ پہچانتے ہو کون تھا وہ؟ کہا نہیں میں پہچانتا نہیں۔ کہا بھائی معاف کرنا، میں ہی تھا، میں نے ہی وہ آپ سے مال چھینا تھا۔ کہا ایسے کیسے معاف کر دوں گا؟ میری بیٹی کی شادی تھی، میں اپنی بیٹی کے لیے زیور لے کر آ رہا تھا، میں اپنی بیٹی کو زیور نہیں دے سکا، تم نے وہ چھین لیا تھا، جب تک زیور نہ مل جائے میں معاف نہیں کروں گا۔
اس نے کہا ہاں میں لے کے آیا ہوں اتنی قیمت، تمہارا زیور کی قیمت لے کے آیا ہوں، ادا کر دوں گا، زیور کی قیمت لے لو، معاف کر دو۔ اس نے معاف کر دیا، دوسرے کے پاس پہنچا، یاد ہے وہ بات، وہ ایک آدمی ہفتہ وصول کرتا تھا، اس نے غور سے دیکھا مجھے تو تم ہی لگ رہے ہو، کہا میں ہی ہوں، میں ہی ہوں، کس لیے آیا ہوں؟ کہا معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا 8 ہفتے وصول کیے ہیں، 4000 روپے جب تک نہ دے دو گے معاف نہیں کروں گا۔ کہا لو بھائی 4000 روپے لے لو، دینا شروع کیا، ہر ایک کا ادا کرتا چلا گیا۔ اب سورہ حدید جب پڑھیں آپ، اس آیہ کریمہ تک پہنچیں تو میری بات کو یاد فرمائیے گا۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ آپ اگلے مہینے سورہ حدید تک پہنچیں گے یا اسی مہینے یا اگلے سال یا کبھی نہیں، یہ فیصلہ آپ کے اختیار میں ہے۔ میں نے حدیث آپ کے سامنے عرض کر دی کہ ہمارا چاہنے والا وہ ہے جو کم از کم کتنی، میں سلا کے نہیں سناتا، میں جگا کے سناتا ہوں، اور میں خاموشی سے نہیں سناتا، بلوا کے سناتا ہوں۔ میں روزانہ پڑھاتا ہی ہوں، میرا کام پڑھانے کا ہے۔ ادھر ادھر بچہ متوجہ ہو تو میں اسے ڈانٹ کے اپنی طرف متوجہ کرتا ہوں۔ میں آپ حضرات کی شان میں گستاخی تو نہیں کر سکتا کہ ڈانٹنے لگوں، مگر اتنی گزارش ضرور کروں گا کہ آپ میرے ساتھ چلیں 10 دن تک۔ میری باتیں اگر سمجھ میں آئیں تو بسم اللہ، نہ سمجھ میں آئے تو میں صبح کو بھی بستر بند کر کے اپنا جا سکتا ہوں۔ میں پیشہ ور خطیب اور ذاکر نہیں ہوں۔ مجھے اس بات کا خوف بھی نہیں ہوتا کہ مومنین کہیں گے کہ کیا سمجھا تھا اور کیا نکلا، انہیں تو واپس کرو، اب میں جاؤں کہ نہ جاؤں، کیا ہو میری بڑی بے عزتی ہو جائے گی، میں تو ابھی چلا جاؤں، ابھی رات میں بھی گاڑی مل سکتی ہے، مجھے کوئی خوف نہیں ہے۔ گزارش اتنی ہے کہ جب تک میرے ساتھ رہیں، میری طرف متوجہ رہیں۔ اگر میں کہیں چاہوں کہ آپ سے جواب طلب کروں تو آپ جواب دیں، تاکہ مجھے پتا چلے کہ میری بات آپ حضرات تک پہنچ رہی ہے۔ میں صرف چیخنا چلانا نہیں چاہتا، میں بات کو پہنچانا چاہتا ہوں، تاکہ یہ مجلسیں میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی روز قیامت باعث نجات بن جائیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ توبہ کی، دینا شروع کیا، چھوٹی چھوٹی رقمیں سب ادا کر دیں۔ اب ایک بڑی رقم تھی۔ ہماری توبہ کا انداز کیا، میں نے ابھی عرض کیا کہ چھوٹے چھوٹے سب دے دو، بڑے پہ کیا کہا جائے؟ اللہ غفور و رحیم ہے، وہ معاف کر دے گا، میرے بس کی بات نہیں ہے اب 1 لاکھ روپیہ ادا کرنا۔ جی نہیں، چاہے 1 لاکھ نہیں 10 لاکھ بھی ہو، جب تک ادا نہ کیا جائے معافی نہیں ہے۔ اور اگر بغیر ادا کیے صاحب معاملہ راضی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اب یہ آیا ایک بڑی رقم کے معافی کے لیے، لیکن جس کی بڑی رقم ہے وہ مسلمان نہیں ہے، وہ یہودی ہے۔ ہمارے ہاں کچھ مکار کیا کہہ دیتے ہیں، غیر مسلم سے تو بیاض بھی لینا جائز ہے۔ اس بیاض خور سے پوچھو کہ کیا اللہ کی رزاقیت کو بھول گیا؟ کیا بیاض کھا کھا کے جینا چاہتا ہے؟ اللہ کی رزاقیت کو بھول گیا؟ بھلا جو پتھر کے اندر چھپے ہوئے کیڑے کو رزق دے، کیا اپنے بندے کو بھول جائے گا؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ آیا، کس کے پاس آیا؟ جو مسلمان بھی نہیں ہے۔ کہتا ہے یہ تو مسلمان بھی نہیں ہے، یہودی ہے۔ اس یہودی سے آ کر کہتا کہ بھائی میں نے تمہارا بڑا مال لوٹا، مگر سب لکھ رکھا ہے، اب میں نے جو حساب کیا تو یہ اتنی رقم بن رہی ہے کہ میں ادا نہیں کر سکتا، میں چاہتا ہوں مجھے معاف کر دو۔ اس نے کہا جب تک ادا نہ کرو گے میں معاف نہیں کروں گا۔ اب بتائیے پھنسی نہ گاڑی آ کر، کیا کریں؟ معافی کیسے ہو؟ ہم نے راہ نکالی کہ غیر مسلم سے تو بیاض بھی کھانا جائے، یہ غیر مسلم ہے،
اس سے لوٹ لیا تھا، اسے پتا بھی نہیں ہے کہ کون تھا لوٹنے والا. بیاج میں تو کم از کم معاملہ آمنے سامنے طے ہو رہا ہے، مگر جس کو دیکھا بھی نہیں، آج وہ آیا معافی مانگنے کے لیے غیر مسلم کے پاس. وہ کہتا جب تک میرا مال ادا نہ کر دو گے اس وقت تک معاف نہیں کروں گا. کہا بھائی میں تو معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں مگر مال ادا نہیں کر سکتا. کہا کچھ بھی ہو میں معاف تب کروں گا جب مال ادا کر دو گے. اب بتائیے کیسے مسئلہ حل ہو؟ اس نے کہا تم مجھے جو سزا چاہے دے دو، یا معاف کر دو یا سزا دے دو. اس نے کہا میں سزا نہیں دینا چاہتا، مال لینا چاہتا ہوں. کہا مال کیسے ادا ہو؟ بیٹھا ہوا تھا مسند پر، قالین پر، کہتا کہ اگر تم میری رقم نہیں ادا کر سکتے تو اتنا تو کر سکتے ہو کہ میری مسند کے نیچے ہاتھ بڑھاؤ، یہاں سے جو رقم تمہیں ملے میرے حوالے کر دو. تم میرے حوالے کر دو گے میرا دل مطمئن ہو جائے گا، میں معاف کر دوں گا. میں آپ سے پوچھتا ہوں، چھوڑیے اس یہودی کی بات، جب آپ سے کوئی معافی مانگنے کے لیے آئے آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ ہماری الماری میں رکھا ہے کچھ مال، وہاں سے نکالو مجھے دے دو میں معاف کر دوں گا؟ کر سکتے ہیں؟ ارے بھائی پھر مسلمان اچھا یا وہ یہودی ہیں؟ ساری برائیاں تو میرے اندر، ساری اچھائیاں آپ کے اندر، آپ پھر بھی جہنم میں جا رہے ہیں، میں جنت میں جاؤں گا. یہ کون سی بات ہوئی؟ اسلام میں انصاف ہے، نا انصافی نہیں ہے. آپ اصول دین بچپن سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں نا. اصول دین میں بچپن میں کیا پڑھا تھا؟ اول توحید، دوسرے عدل، دوسرے ہی نمبر پہ عدل ہے. یعنی جیسے ہی اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا فوراً اسے عادل اور انصاف پر مانو. اگر عادل و انصاف پر نہ مانا تو گویا خدا ہی کو نہ مانا. جب اس کو ہم عادل اور انصاف پر مانیں گے تبھی تو اس کی توحید کا کلمہ پڑھیں گے. وہ کہتا ہے کہ میں معاف تب کروں گا جب میرا مال واپس کر دو. کیسے واپس ہو؟ کہا میری مسند کے نیچے ہاتھ ڈالو، جو رقم ملے وہ میرے حوالے کر دو، میرا دل مطمئن ہو جائے گا. میں نے آپ سے سوال کیا کہ کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. پھر بھی ایمان ہمارا ہی بلند ہے. نہیں عزیزو، غور کرنا پڑے گا کہ ہمیں کہاں جانا چاہیے، کہاں جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، ہمیں غور کرنا پڑے گا. جب اس یہودی نے کہا کہ میری مسند کے نیچے ہاتھ بڑھا کر نکالو، جو رقم مل جائے میرے حوالے کر دو میں معاف کر دوں گا، تو ایک مرتبہ اس نے اللہ کی بارگاہ میں لو لگا کر صدق دل سے توبہ کر کے مسند کے نیچے ہاتھ بڑھایا. ہاتھ جو بڑھایا تو ہاتھ میں اشرفیاں آئیں، اس کے حوالے کیا. جیسے اس نے اشرفیاں دیکھی یہودی نے ایک مرتبہ بڑھ کر اس کو گلے سے لگایا اور گلے سے لگا کے کہتا میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی معاف کیا، میں نے سمجھ لیا کہ تیری سچی توبہ ہے. اب یہ کہتا ہے تو نے کیسے سمجھا؟ کہا بھائی نہ مسند کے نیچے میں نے اشرفیاں رکھی تھی، نہ کوئی مال رکھا تھا، نہ کوئی دولت رکھی تھی. کہا پھر یہ نکلا کیسے؟ کہا میں نے اپنے علماء سے سنا ہے کہ علی ابن ابی طالب کا اگر سچا چاہنے والا ہوگا جب سچے دل سے توبہ کر لے گا تو مٹی کو سونا بنا دے گا. اب پہچانو، جو پروردگار تمہارا ہاتھ لگنے کے بعد مٹی کو سونا بنا دے، کیا وہ گوارا کرے گا کہ حلال چھوڑ کر حرام کی طرف تم قدم بڑھاتے چلے جاؤ؟ جو یہودیوں کا مال کھانا پسند نہ کرتا ہو وہ مومن کا مال کھانا کیسے گوارا کرے گا؟ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. مگر ہمارا ایمان اتنا قوی ہے کہ مومن کا کھا لیں تب بھی ہمارا ایمان اپنی جگہ پر مضبوط، اور غیر مومن کا کھا لیں تب تو کوئی بات ہی نہیں ہے.
فتوا گڑ لیا ہم نے. اور بعض تو اتنے دریدہ دہن ہوتے وہ عالم کا بھی نام لے کر نسبت، ارے آیت اللہ سیستانی کا فتوا ہے. آیت اللہ سیستانی نے ان سے ہی فرمایا تھا کہ غیر مسلم کا مال تو بیاس پر بھی کھایا جا سکتا ہے، چوری سے بھی کھایا جا سکتا ہے، بے ایمانی سے بھی کھایا جا. آیت اللہ خامنئی نے فرمایا تھا. کب فرما گئے تھے بھائی؟ ان کے استفتاءات میں دیکھا، ان کے توضیح المسائل میں دیکھا، ان سے ڈائریکٹ آپ کی بات ہوئی، بالمشافہہ بات ہوئی، سامنے بیٹھ کر آپ سے کہا تھا. یہ کہاں سے کہا تھا؟ مسئلہ شرعی تو یہ ہے کہ اگر کسی سے غلط مسئلہ آپ نے بیان کر دیا تو آپ کو جب بھی یہ احساس ہو کہ میں نے غلط بیان کیا ہے، اسے تلاش کر کے ڈھونڈ کر بتائیے کہ بھائی میں معافی چاہتا ہوں، میں نے غلط مسئلہ بیان کر دیا تھا. بھلا جو دین اس حد تک خاطر خواہی چاہتا ہو، لوگوں کی دل آزاری سے بچانا اور بچنا پسند کرتا ہو، وہ کب گوارا کرے گا کہ جس کا چاہا کھا گئے، جتنا چاہا کھا گئے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. یہ کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ میں اس وقت تک معاف نہیں کروں گا. کہنے والا کون ہے؟ یہودی، مسلمان نہیں ہے. یہودی کہتا ہے کہ میں اس وقت تک معاف نہیں کروں گا جب تک کہ میرا مال مجھے نہ مل جائے. کہ میں کیسے دے دوں؟ کہ میری مسند کے نیچے ہاتھ بڑھاؤ، جو بھی نکل جائے میرے حوالے کر دو. اب یہ خود کہتا کہ میں نے کوئی مال نہیں رکھا تھا. میں نے تو اپنے علماء سے سنا ہے کہ علی کا چاہنے والا سچے دل سے اگر توبہ کر لے تو مٹی میں ہاتھ ڈالے تو سونا بنتی ہے. آپ نے علی کی محبت کا اندازہ نہ کیا؟ علی کی محبت پہ آپ نے غور نہ فرمایا کہ اگر علی کا چاہنے والا، علی کی محبت دل میں رکھنے والا مٹی میں ہاتھ ڈال دے تو مٹی سونا بن جائے، تو اگر سچے دل سے علی کی محبت رکھ کر اپنے گناہوں سے توبہ کر لے انسان تو کیا اس کی توبہ قبول نہ ہو جائے گی؟ اس کی توبہ قبول نہ ہو جائے گی؟ یقیناً اس کی توبہ قبول ہوگی. اور خالی قبول ہی نہیں ہوگی بلکہ ایسے قبول ہوگی کہ کل تک قابل سلام نہ تھا، ادھر محبت اہل بیت میں سرشار ہوا، ادھر حر علیہ السلام ہو گیا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. سچے دل سے اگر علی کی محبت دل میں قائم ہو جائے تو پھر وہ مٹی کو سونا بنا سکتا ہے. روزمرہ کی آپ کی سماعت فرمائی ہوئی باتیں کہ امام نے صرف اتنا فرمایا تھا کہ میں چاہوں تو یہ دیوار سونے کی ہو جائے. فرمایا نہیں تھا اگر میں چاہوں تو یہ دیوار سونے کی ہو جائے، تو دیوار خود بخود سونے کی ہوتی نظر آئی. میں چاہوں تو یہ درخت چل کر یہاں تک آ جائے، درخت چل کے قدموں پہ آ گیا. ابھی فرمایا نہیں ہے. یہاں درخت منشا کو حاصل کرنا چاہتا ہے، دیوار منشا امامت کو حاصل کرنا چاہتی. جب اس حد تک سرشار ہو جائے محبت میں تو پھر مٹی مٹی نہیں رہتی، سونا ہو جاتی ہے. کافر کافر نہیں رہتا، مومن ہو جاتا ہے. مشرک مشرک نہیں رہتا، مومن ہو جاتا ہے. گناہگار گناہگار نہیں ہوتا، مومن ہو جاتا ہے. اور جب ایمان اور کفر کے درمیان یہ بحث و تکرار چلنے لگے کہ ایمان باقی رہے یا کفر، تو پھر کربلا رونما ہوتی ہے. اسی کفر کو مٹانے کے لیے حسین ابن علی جیسا مرد مجاہد گھر بار چھوڑ کر تیار ہو جاتا ہے. ہم جان دے دیں گے مگر اسلام کو مٹنے نہیں دیں گے، کفر کو باقی نہیں رہنے دیں گے. ہم گھر بار لٹا دیں گے مگر کبھی بھی ہم اسلام کا سر نیچا نہیں ہونے دیں گے. یہ جذبہ صرف اس گھرانے کے مردوں میں نہیں، عورتوں میں بھی ہے، بچوں میں بھی ہے. یہ جذبہ آج کا نہیں ہے، یہ جذبہ عالم ارواح سے لے کر آئے ہیں. اس وقت جب پروردگار عالم نے اپنے حبیب سے فرمایا، عالم انوار میں فرمایا، میرے حبیب تم تو آ جاؤ گے، یہ تو بتاؤ تمہارے دین کی حفاظت کون کرے گا. آواز آئی اسی نور جیسے نور سے، میرے نبی بارگاہ خدا میں عرض کر دیجئے میرے بعد تیرے دین کو بچانے کے لیے میرا بھائی علی موجود ہے. اچھا یہ تو 47 ہجری میں آ جائیں گے، اس کے بعد دین کی حفاظت کون کرے گا. ایک دوسرے نور نے آواز دی، میرے نانا کہیے
आपका नवासा हुसैन हसन मौजूद है। कहा अच्छा तुम तो 50 हिजरी में आ जाओगे, उसके बाद हिफाजत कौन करेगा? तो एक तीसरी आवाज़ उठी, मैं हिफाजत करूँगा, मेरे नाना कह दीजिए मेरा हुसैन बचाएगा। आवाज़ कुदरत आई, हाँ हुसैन तुमने बड़े हौसले का इजहार किया, लेकिन दीन उस मंजिल पर पहुँच चुका होगा कि बचाना आसान न होगा। महबूब क्या चाहिए तुझे दीन बचाने के लिए? का जवानों की कुर्बानी दे सकोगे? का मंजूर है। बच्चों की कुर्बानी दे सकोगे? मंजूर है। बराबर के भाई के बाजू कटे हुए देख सकोगे? का मंजूर है। हाथों पर 6 महीने की मैयत लेकर माँ के सामने जा सकोगे? का माबूद मंजूर है। हर बात बारगाह खुदा में हुसैन मंजूर करते चले जाते हैं। और एक मर्तबा एक आवाज़ कुदरत ने दी, हुसैन न तो हाँ कह सके न नहीं कह सके। मेरे हुसैन कहो क्या कहना चाहते हो? क्या तुम्हें दीन बचाना मंजूर नहीं है? कहा नहीं नहीं मेरे माबूद, हुसैन वादा कर रहा है तेरे दीन को बचाने के लिए जो कुछ देना पड़े वो दे दूंगा। कहा फिर हमने जो एक बात कही उस पर तुम खामोश क्यों हो? सुनेंगे वो क्या बात थी? आवाज़ कुदरत आई, मेरे हुसैन अकबर की कुर्बानी देना मंजूर कर ली, अब्बास की कुर्बानी देना मंजूर कर ली, अली असगर की कुर्बानी देना मंजूर कर ली। क्या तुम्हें ये गवारा है कि बहन ज़ैनब की चादर दे दो? बहन ज़ैनब की चादर दे दो। अल्लाह न करे किसी भाई के सामने बहन की चादर छिन जाए। हुसैन जैसा आबरूमंद इंसान, हुसैन जैसा साहिब इज्जत इंसान, भला ये कैसे गवारा करता बहन की बेरिदाई हो जाए और हुसैन जिंदा रहे? बाज़ादारों जब कुदरत ने आवाज़ दी तो एक मरतबा हुसैन ने सर को झुकाया। हुसैन का मंजूर नहीं है? कहा मेरे माबूद इतनी इल्तिजा है, तेरा दीन अगर ज़ैनब की चादर के बगैर नहीं बच सकता तो हुसैन के सरो तन में जुदाई हो जाए, उसके बाद ज़ैनब बेरिदा होती हो तो हो जाए। आज़ादारों वो वक्त आया, हुसैन ने ज़ैनब की तरफ देखा, बहन ज़ैनब, अरे आलम अरवाह का वादा याद है? आलम अनवार का वादा याद है? माँ जाए तूने सर का वादा किया था, ज़ैनब ने सर की चादर का वादा किया था। अब ज़ैनब तेरे साथ चलेगी, ज़ैनब तेरा साथ न छोड़ेगी। हुसैन और ज़ैनब काफिला लेकर तैयार हुए, माँ के मज़ार पे पहुँच गए। मादर गिरामी खुदा हाफिज। नाना के मज़ार पे पहुँचे, नाना खुदा हाफिज। भाई की कब्र पे पहुँचे, भैया खुदा हाफिज। सबकी कब्रों पे जाके खुदा हाफिज कहा। मगर अरबाब मकातिल ने अजब बात लिखी, जब माँ की लहद पे पहुँचे हैं तो हुसैन का बदला हुआ अंदाज नजर आ रहा है। हुसैन कब्र की तरफ ऐसे बढ़े जैसे कमसिन बच्चा माँ की तरफ बढ़ता है। कोहनियों और घुटनों के बल हुसैन चलते जाते हैं, आवाज़ देते जाते हैं, अम्मा आपका हुसैन मदीना छोड़ रहा। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। आज़ादारो माँ की लहद पर जाकर तुम मुंह रख दिया, मुंह रख के रोने लगे, लिपट गए माँ की लहद से। माँ कभी आपने बुलाया है तो हाथ फैला के बुलाया, जब तक हाथ फैला के न बुलाया था तब तक मैं ना आया था। मादर गिरामी वो बचपन की शफकतें, वो मोहब्बतें याद हैं कि नहीं? आज हुसैन जा रहा है मदीना छोड़कर। माँ ने वादा किया, मेरे लाल तू चल तो सही, तू मैदान करबला में तन्हा ना होगा, तेरी माँ अपने बालों से तेरा मक्तल साफ करेगी। अजरुकुम अल्लाह। माँ, भाई, नाना सबसे रुखसत होकर हुसैन फिर आए अपने बैतुश्शरफ में, अपने घर में तशरीफ लाए, सबको तैयार किया, सब तैयार हो गए, चलने के लिए सब तैयार हैं। लेकिन जहाँ सब तैयार हो रहे हैं, एक बेटी हसरत से बाप की तरफ देख रही है, शायद मेरे बाबा मुझसे भी कहें बेटी तुम भी तैयार हो जाओ। मगर न कहा हुसैन ने, न जाने क्यों न कहा, मैं तो नहीं बता सकता। मगर हाँ इतना ज़रूर है कि इस बेटी ने जब देखा कि आखिरी मंजिल पे बात आ गई है, मेरी हर तदबीर नाकाम हो गई, तो अपने छोटे भैया को आगोश में लेकर प्यार करने लगी। और प्यार करते करते बस एक जुमला कहा, भैया क्या तुम भी बहन को छोड़कर चले जाओगे? ये 6 महीने का बच्चा जो 6 महीने का करबला जाके होगा, ये आज इतनी कमसिनी में इतना बाशऊर। बहन ने भैया से पूछा,
भैया क्या तुम भी छोड़कर चले जाओगे? अली असगर ने ज़बान बेज़बानी से कहा, बहन इतनी आसानी से जाने वाला नहीं हूँ। बाज़ादारो बहन भाई में राजदाराना कुछ गुफ्तगू शायद हो गई। हुसैन अली असगर को लेना चाहते नहीं आते, माँ ने लेना चाहा नहीं आए, भाई ने लेना चाहा नहीं आए, चचा लेना चाहा नहीं आए। बाप ने फिर कहा, बेटा अरे क्या नहीं चलोगे? अली असगर ने कभी बाप की तरफ देखा, कभी बहन की तरफ देखा, मगर कुछ कहें तो क्या कहें? अली असगर तो मासूम है, बेज़बान है। बाज़ादारो हुसैन ने अली असगर के गोश गुजार न जाने क्या किया, न जाने कान में क्या फरमा दिया। अली असगर हुमक कर आ गए बाप की आगोश में। और बाबे मकातिल ने लिखा, शायद हुसैन ने बयान किया कि बेटा अरे क्या शहादत मंजूर नहीं है? तो एक मरतबा असगर हुमक क्या है बाबा, अरे असगर शहादत से नहीं डरता, आपके कदमों पे जान कुर्बान कर दूंगा। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारो हुसैन अपना काफिला लेकर चले हैं। अब्दुल्लाह कूफी कहता है कि जिस दिन हुसैन मदीने से रुखसत हो रहे थे, मैं मदीने में था, मुझे पता चला फर्जंद रसूल मदीना छोड़ रहे हैं। मैं महल्ले बनी हाशिम में पहुंचा, मैंने जाकर वो तमाम मंजर देखा, और जब देखा कि सब चलने लगे तो देखा कि एक आवाज़ आई, खुदा हाफिज खुदा हाफिज। मैंने उस आवाज़ की तरफ तवज्जो की तो ऐसा लग रहा था कोई बेटी बाप को कह रही है, कोई बहन भाई को कह रही है, कोई भतीजी चचा को कह रही है, खुदा हाफिज खुदा हाफिज। मैंने पूछा ये कौन है? कहा ये हुसैन की बेटी है, हुसैन की बेटी। अरे जब सबको लेकर जा रहे हुसैन तो इसे क्यों नहीं लेकर जा रहे? कहा ये सुनने में आया कि हुसैन की ये बेटी बीमार है, इसलिए नहीं लेकर जा रहे हैं। अज़ादारो हुसैन ने बीमार समझ के छोड़ा या किस वजह से छोड़ा ये तो हुसैन जाने, मगर हाँ रावी कहता कि मैंने सुना कि हुसैन की बेटी बीमार है। अज़ादारो ये कहता हुसैन तो रुखसत हो गए, हुसैन तो चले गए, लेकिन मैंने देखा कब्र रसूल की तरफ एक बीबी रोज़ाना शाम के वक्त आती है, शाम के वक्त आती है, कब्र रसूल के पास आकर 2 रकत नमाज अदा करती है, चराग रोशन करती है, दुआएं मांगती है, मेरे बाबा की खैर हो, मेरे चचा की खैर हो, मेरे भैया की खैर हो। सब ज़ाहिर जाते, वो बीबी रोज़ाना दुआएं करती है, मैं भी वहाँ जाके सुनता हूँ, सुनाई देता, कभी आवाज़ आती है मेरे चचा की खैर हो, कभी आवाज़ आती है मेरे भैया की खैर हो, कभी आवाज़ आती है मेरे बाबा की खैर हो। मैं समझ गया ये हुसैन की वही बेटी है जिसे हुसैन छोड़कर चले गए। अज़ादारो ये अब्दुल्ला कहता है कि रोज़ाना का ये मामूल था। एक दिन मैं अभी कब्र रसूल तक जा भी न पाया था कि सख्त आंधियाँ चलने लगी, सख्त आंधियाँ चलने लगी, आसमान से तूफानी बारिशें होने लगी, क़यामत का मंजर हो गया, ज़मीन में ज़लज़ले आने लगे। एक आवाज़ आई, बाबा मैं रास्ता भूल गई, बाबा मैं रास्ता भूल गई। मैंने समझा कि शायद ये कोई बीबी है जो अपने बाबा को याद कर रही है, बाबा के साथ होगी, आंधी और तूफान की वजह से ये रास्ता भूल गई। मैंने अपनी ज़ौजा से कहा जाओ इस बीबी का हाथ पकड़ के ले आओ, जब तूफान ख़त्म हो जाएगा ये बीबी अपने घर चली जाएगी। मेरी बीवी मेरी ज़ौजा दरवाजे तक पहुंची, उस बीबी का हाथ पकड़ के ले आई। मैंने महसूस किया ये वही बच्ची है जो कल वहाँ बैठी हुई कहती थी मेरे बाबा की खैर हो, मेरे चचा की खैर हो। वो मैंने पूछा बीबी अरे किसके लिए दुआएं कर रही हो? कहा मेरा बाबा करबला की तरफ गया है, मेरा बाबा करबला की तरफ गया है, मेरा चचा करबला की तरफ गया है, मेरा भैया करबला की तरफ गया। मेरे भैया ने वादा किया था बहन मैं तेरे बगैर शादी ना करूंगा। मेरे चचा ने वादा किया था बेटी अरे अकबर की शादी पे तुझे लेने के लिए मैं खुद आऊंगा। मेरे बाबा ने वादा किया था मेरी बेटी अकबर की शादी तेरे बगैर ना करूंगा। अब तक बाबा ना आए, लेकिन आज तो क़यामत आ गई, आज तो क़यामत आ गई। मैं उस वक्त
سے جب سے بابا کو رخصت کیا ہے اپنے رسول کی قبر پہ آ کے نماز پڑھتی ہوں، چراغ روشن کرتی ہوں، دعائیں مانگتی ہوں۔ آج میں نے ایک مرتبہ چراغ روشن کیا، چراغ گل ہو گیا، دوسری مرتبہ روشن کیا، چراغ گل ہو گیا، تیسری مرتبہ روشن کیا، چراغ گل ہو گیا۔ میں نے دستے ادب جوڑے، اللہ کے نبی کوئی خطا ہو گئی؟ روزانہ چراغ روشن ہوتا تھا، آج چراغ گل ہو گیا۔ قبر نبی سے آواز آئی، بیٹی ارے اب کیا چراغ روشن کر رہی ہے؟ میرا چراغ تو کربلا میں گل ہو گیا۔ جس اکبر کو یاد کر رہی ہے وہ اکبر قتل ہو گیا، جس عباس کو یاد کر رہی ہے وہ عباس اس کے بازو قلم ہو گئے، شہید ہو گیا۔ جس حسین کو یاد کر رہی ہے میرا حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا میں مارا گیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضم بقضائه وتسلیما لأمره۔ پروردگارا بحق محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام